أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جمعیت تعلیم القرآن کے قاعدے کے اسباق جاری رکھتے ہوئے آج ہم قاعدے کی تختی نمبر 1 کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حروف ہجا۔ ہم پچھلے سبق میں حروف ہجا الف سے زا تک سیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 4 نئے حروف کی نقطوں کی مدد سے پہچان اور ان کو لکھنے اور ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج کے سبق کا پہلا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک شکل بنائی جا رہی ہے جس کا پہلا حصہ 3 دندانے ہیں اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے۔ اس مکمل شکل کا نام ہے سین۔ اسے کہتے ہیں سین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سین۔ یاد رکھیے، سین کو ہمیشہ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سین کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سین۔ آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سین۔ آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے سین کے بجائے سین۔ آئیے آج کے سبق کا دوسرا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو کہ پہلی والی شکل جیسی ہے۔ یہ سین ہے اور یہ بھی سین ہے۔ ان دونوں کے لکھنے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیتے ہیں۔ اب اس شکل کا نام سین نہیں رہا، اب اس شکل کا نام ہے شین۔ اس مکمل شکل کا نام ہے شین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شین۔ شین کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شین۔ آخر میں جھٹکا دے کر پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شین۔ آواز ناک میں لے جا کر پڑھنا، جیسے شین کے بجائے شین۔ آئیے آج کے سبق کا تیسرا حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک شکل بنائی جا رہی ہے جو پہلی والی شکل سے مختلف ہے۔ اس کا پہلا حصہ انڈا نما گول ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے۔ اس مکمل شکل کا نام ہے صاد۔ اسے کہتے ہیں صاد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صاد۔ یاد رکھیے، صاد کو ہمیشہ سیٹی کی آواز کے ساتھ موٹا پڑھتے ہیں۔ صاد کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے صاد کے بجائے صاد۔ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا، جیسے صاد کے بجائے صود۔ باریک پڑھنا، جیسے صاد کے بجائے صاد۔ آئیے آج کے سبق کا آخری حرف سیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے سامنے ایک اور شکل بنائی جا رہی ہے جو کہ پہلی والی شکل جیسی ہے۔ یہ صاد ہے اور یہ بھی صاد ہے۔ ان دونوں کے لکھنے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس صاد کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اب اس شکل کا نام صاد نہیں رہا، اب اس شکل کا نام ہے غاد۔ اس مکمل شکل کا نام ہے غاد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غاد۔ یاد رکھیے، غاد کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ غاد کو پڑھتے وقت 3 غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہراؤ کے ساتھ پڑھنا، جیسے غاد کے بجائے غاد۔ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا، جیسے غاد کے بجائے غود۔ نمبر 3، باریک پڑھنا، جیسے غاد کے بجائے غاد۔ آج ہم نے حروف ہجا کے 4 حروف کے بارے میں پڑھا: سین، شین، صاد اور غاد۔
صاد۔ ہم نے ان 4 حروف کی پہچان، ان کو لکھنے اور ادا کرنے کا طریقہ سیکھا۔ سین، جس کا پہلا حصہ 3 دندانے ہیں اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ شین کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ صاد، جس کا پہلا حصہ انڈانما گول ہے اور دوسرا حصہ بڑا نامکمل گول ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ غاد کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ حروف سین اور شین ہم شکل حروف ہیں اور اسی طرح حروف صاد اور غاد ہم شکل حروف ہیں، ان میں فرق صرف ان کے نقطوں سے کیا جاتا ہے۔ آئیے آخری بار ہم آج کے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ کہیے سین، شین، صاد، غاد۔ الحمدللہ ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید حروف کی پہچان کا طریقہ سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔